الحمد لله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ہوئے ذلیل و رسوا تارک قرآن ہو کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام مخلص موحد مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مریم سے چند آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ الہ العالمین کے دربار ذی جلال ذی کمال میں دعا التماس جاری ہے۔ اللہ محض اپنی توفیق اور اپنی رضا کی خاطر مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیات پڑھی، ان آیات میں اللہ نے سچی سچی قرآنی ولیہ بنت ولیہ ام نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے پچھلی آیات میں تذکرہ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور اللہ نے فرمایا او لوگو، میری قدرت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، آؤ میری قدرت کا ایک نمونہ دیکھ لو۔ میرے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے، خود بھی پیغمبر بوڑھا ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن جب میں اللہ نے اولاد دینے کا ارادہ کیا تو اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو میں اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ اب اللہ نے زکریا علیہ السلام کے واقعے کے بعد بی بی مریم کا ذکر چھیڑ دیا۔ فرمایا زکریا پیغمبر کو اولاد دی، چلو وہ میاں بیوی تھے، ظاہری اسباب پورے تھے، اگرچہ بڑھاپا تھا، میں نے اولاد دے دی۔ آؤ اب ذرا بی بی مریم کا قصہ سن لو کہ بی بی مریم کو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کی شان والا بیٹا عطا کیا۔ حال یہ ہے کہ مریم کی شادی بھی کوئی نہیں ہوئی، حال یہ ہے کہ مریم خود کہتی ہے لم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی انسان میں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو معلوم ہوا میں اللہ جب دینے پہ آ جاؤں تو کبھی کبھی میں سارے قاعدے قانون توڑ کے بھی عطا کر دیا کرتا ہوں۔ تو اللہ نے بی بی مریم کا تذکرہ کیا ہمارے لیے کہ میں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ دنیا کے سارے اسباب ختم ہو جائیں تب بھی مسبب حقیقی اللہ سے امید باندھے رکھنا، اس لیے کہ وہ رب اگر بی بی مریم کو بغیر خاوند کے اولاد عطا کر سکتا ہے تو وہ رب ہماری بھی ساری ضرورتیں اپنے خزانوں سے پوری کر سکتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف کسی حاجت سے گئیں، اور جب پردے کی اوٹ میں ہوئیں
تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ انسانی شکل میں بی بی مریم کے پاس آ گیا۔ جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں بی بی مریم کے پاس آیا تو بی بی مریم عفت اور پاک دامنی کا مجسمہ بی بی مریم، عزت اور حیا کا مجسمہ بی بی مریم، جب دیکھا کہ یہ اجنبی مرد میری خلوت میں آ گیا ہے تو بی بی مریم انتہائی خوف زدہ ہوئی، پریشان ہوئی، انتہائی خوف زدہ ہوئی، پریشان ہوئی کہ تو کون ہے میری تنہائی اور میری خلوت میں آ گیا ہے؟ میں تو نبیوں کے خاندان سے ہوں، ولی اور ولیہ کی بیٹی ہوں، میری عزت پہ کہیں کوئی داغ نہ لگ جائے، میری عزتوں والے خاندان کے کردار اور شان پہ کوئی داغ نہ لگ جائے، تو کہاں میری خلوت میں آ گیا ہے؟ اللہ کا قرآن بول پڑا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اللہ فرماتا ہے او میرا بندہ توجہ کر، میں تجھے اپنی نیک ولیہ، سچی سچی ولیہ، قرآنی ولیہ بی بی مریم کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ میں اللہ قرآن میں نبیوں اور ولیوں کے واقعے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میرے بندو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبیوں ولیوں کے ماننے والے ہیں، ہم نبیوں ولیوں کے جاننے والے ہیں۔ اگر تم واقعی نبیوں ولیوں کو ماننے والے اور جاننے والے ہو، آؤ میں اللہ تمہیں اپنی ولیہ بی بی مریم کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ سن کے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس ولیہ بی بی مریم کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ اس واقعے سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، ولی کون ہے۔ میں اللہ تمہیں یہ ساری باتیں سمجھا دوں گا۔ اللہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرا بندہ یاد کر واقعہ اور قصہ میری ولیہ مریم کا۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر کے ایک کونے کے اندر تنہائی میں چلی گئی، فاتخذت من دونہم حجابا، اور پردوں کی اوٹ میں چلی گئی، تنہائی میں چلی گئی، پردوں کی اوٹ میں چلی گئی، ایک کونے میں چلی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، میں اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو کہا جبرائیل تو ہے تو فرشتہ، تو ہے تو نوری، لیکن انسانی لباس میں آ جا، انسانی شکل و حیت اور صورت میں آ جا، انسانی بشریت کے لبادے میں آ جا۔ اور میں نے اپنے فرشتے جبرائیل کو اپنی ولیہ مریم کے پاس وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جبرائیل جو آیا بی بی مریم کے پاس، بشری لبادے میں آیا، اوپر سے بشر ہے، اندر سے نور ہے، آ گیا ولیہ کے سامنے۔ اللہ کا قرآن عجیب انداز میں مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ بی بی مریم نے جو اجنبی انسان، اجنبی مرد کو اپنی خلوت میں دیکھا، اپنی تنہائی میں دیکھا، تو بی بی مریم پریشان ہو گئی۔ ایک دم بی بی مریم کی زبان پہ یہ جملہ آیا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا،
اے اجنبی مرد تو میری تنہائی میں آ گیا ہے، میں بڑی پاک دامن ہوں، میں بڑی عفت والی عورت ہوں، میں بڑے نیک خاندان کی عورت ہوں، نبیوں کے خاندان کی عورت ہوں، ولی کی بیٹی ہوں، ولیہ کی بیٹی ہوں، اس لیے خیال کر انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو نیک پرہیزگار ہے تو میں تیرے شر سے اپنے اللہ رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ کس کی پناہ میں آتی ہوں؟ رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ دو مسئلے حل ہو گئے، توجہ کر۔ پہلا مسئلہ، جبرائیل امین اللہ کا فرشتہ، اوپر سے بشر اندر سے نور، اوپر سے بشر اندر سے نور، لیکن ولیہ بی بی مریم، قرآنی ولیہ بی بی مریم کو اندر حال کا پتہ کوئی نہ چلا۔ اگر بی بی مریم کو پتہ چل جاتا کہ اوپر سے انسان ہے، اندر سے فرشتہ ہے، اصل میں یہ جبرائیل ہے، اگر بی بی مریم کو اندر کے حال کا پتہ چل جاتا تو بی بی مریم کبھی بھی پریشان نہ ہوتی، بی بی مریم کبھی بھی یہ جملہ نہ کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اگر تو نیک بندہ ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، یعنی بری نیت نہ کر، برا ارادہ نہ کر۔ بی بی مریم کا اس اجنبی کو دیکھ کے ڈر جانا، جبرائیل کو انسانی لبادے میں دیکھ کے ڈر جانا، اس بات کی دلیل ہے مریم اللہ کی ولیہ ضرور ہے لیکن غیب دان نہیں ہے، مریم اللہ کی ولیہ ضرور ہے لیکن پردوں کے اوٹوں کے پیچھے کے حالات جاننے والی نہیں ہے، مریم اللہ کی ولیہ ضرور ہے لیکن پہچان نہ سکی کہ یہ اصل میں جبرائیل ہے، اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں کائنات کے ذرے ذرے، چپے چپے اور ایک ایک ٹکڑے کے اندر ہر غیب کو جاننے والی ذات اکیلی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ذرا توجہ کر، دوسرے مقام کی طرف تجھے لے چلوں۔ یہ تو ولیہ ہے، ایک نبی بیٹھا ہے اپنے ڈیرے پہ، آ گئے مہمان، نبی بیٹھا ہے اپنے ڈیرے پہ، اپنی بیٹھک پہ آ گئے مہمان، نبی کو دیکھ کر مہمانوں نے سلام کیا، قالوا سلاما، سورہ ہود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکم، تم پہ بھی سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگ کے گھر چلے گئے، بچھڑا بھون کے کھانا تیار کر کے لے آئے، مہمانوں کے سامنے لا کر کھانا رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا جو رکھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مہمانوں کے سامنے کھانا جو رکھا، اللہ کا قرآن بول پڑا فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا لا کے مہمانوں کے سامنے رکھا، مہمان ہاتھ کھینچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو ہاتھ لگا کوئی نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرنے لگ گئے، پریشان ہونے لگ گئے، کہیں یہ مجھے قتل کرنے کے ارادے سے تو نہیں آئے ہوئے، کیونکہ میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے۔ اس دور میں دستور تھا کسی کو قتل کرنے کا پروگرام ہو
کسی کو نقصان دینے کا پروگرام ہو تو قاتل اور نقصان دینے والا اس بندے کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم خلیل اللہ دل میں ڈرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، فرشتے بول پڑے اور کہنے لگے لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ابراہیم ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، تو ڈر اس لیے رہا ہے کہ ہمیں انسان سمجھ رہا ہے، ہمیں بشر سمجھ رہا ہے، کیونکہ ہم انسانی لبادے میں آئے ہیں، کیونکہ ہم بشری لبادے میں آئے ہیں، حالانکہ ہم بشر نہیں، ہم انسان نہیں، انا ارسلنا، بلکہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے، اور بولو اللہ کے بھیجے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے، اوپر کو دیکھ کے سمجھ بیٹھے کہ یہ انسان ہے، اندر کے حال کو جان نہ سکے، اس لیے کہ اندر کے حال اور حقیقت کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ قرآن عجیب کتاب ہے میرا دوست۔ مسئلہ ایک اور بھی حل ہو گیا۔ کئی دوست لوگ کبھی کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا کفر ہے، کبھی کہتے ہیں نبی کو بشر ہے کہنا کفر ہے، بشر آنکھیں تے شر تھی سی، تلوں دو زخدہ در تھی سی۔ پھر جب پھنستے ہیں کہتے ہیں اوپر سے بشر ہیں، اندر سے کیا ہیں؟ توجہ کر میرا دوست، مسئلہ بڑا آسان ہے۔ اللہ نے دل دیا، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے، دنیا کا کاروبار کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے دل، دماغ، کان اور آنکھیں رب کے قرآن کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر رب کی توحید سمجھنے کے لیے دیے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، او میرے بندو قیامت کے دن بہت سارے جن اور انسان جہنم جائیں گے۔ کدھر جائیں گے؟ اللہ کیوں جائیں گے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو میں نے دل تو دیے لیکن دلوں سے میری توحید کا مسئلہ سمجھا کوئی نہیں، ان کو میں نے آنکھیں تو دی لیکن آنکھوں سے کائنات کی قدرت کو دیکھ کے میری توحید کا مسئلہ سمجھا کوئی نہیں، ان کو میں نے کان تو دیے لیکن کانوں سے میرے قرآن کو سن کے میری توحید کا مسئلہ سمجھا کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر، اللہ نے دل، دماغ، آنکھ، کان، یہ اعضاء عطا کیے ہیں کیا سمجھنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دین کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کر۔ تو میرا دوست کہتا ہے نبی کو بشر کہنا کفر ہے۔ میرا دوست بڑا سیدھا سا جواب ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میرا دادا بھی آدم، تیرا دادا بھی آدم، نبیوں کا دادا بھی آدم، سب کا دادا ایک ہے۔ سب کا دادا کیا ہے؟ دادی بھی کیا ہے؟ دادا بھی ایک، دادی بھی ایک، نسل بھی ایک۔ اس لیے اب فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ اگر نبی نور ہیں تو میں اور آپ بھی نور ہیں، کیونکہ دادا ایک ہے۔ کیونکہ دادا کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور اگر میں اور آپ بشر ہیں تو انبیاء بھی کیا تھے؟
بشر تھے لیکن بڑی اونچی شانوں والے بشر تھے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسا بشر ہے. نا میرا دوست دھوکہ نہ کھانا, میں نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو آپ جیسا بھی نہیں, میں تو اپنے استاد جیسا بھی نہیں, میرا استاد اپنے استاد جیسا بھی نہیں. ساری امت کے نیک پرہیزگار متقی مل جائیں, کسی ایک تبع تابعی جیسے نہیں. سارے تبع تابعین مل جائیں, ایک تابعی جیسے نہیں. سارے تابعی مل جائیں, ایک صحابی جیسے نہیں. ساری امت کے ولی مل جائیں, ابو بکر صدیق جیسے نہیں. ساری دنیا صدیق جیسے ولیوں سے بھر دی جائے, ایک نبی جیسے نہیں. اور ساری دنیا نبی سے بھر دی جائے, نبیوں سے بھر دی جائے, میرے اور آپ کے نبی جیسے نہیں ہو سکتے. تو کہتا کیا ہے؟ اوپر سے بشر, اندر سے کیا ہے؟ نور ہے. قرآن نے مسئلہ حل کیا. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے, اوپر سے کیا ہیں؟ بولو بشر. اوپر سے کیا ہیں اور اندر سے کیا ہیں؟ نور ہیں. کھانا کھایا؟ نہیں کھایا. معلوم ہوا جو کھانا کھائے وہ اوپر سے بھی بشر ہوتا ہے, اندر سے بھی بشر ہوتا ہے. بات آسان ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ایک مسئلہ واضح ہو گیا. فرشتہ انسانی شکل میں ولیہ کے پاس آیا, فرشتے انسانی شکل میں نبی کے پاس آئے. ولیہ اور نبی دونوں کو اندر کے حال اور حقیقت کا پتہ نہ چلا. دوسرا مسئلہ بھی سن لے, آپ ولیہ کا عقیدہ سن لے. بی بی مریم پریشان ہے, مشکل کی گھڑی ہے, تکلیف کی گھڑی ہے. بی بی مریم تو سوچ رہی ہے یہ کوئی اجنبی مرد ہے, یہ کوئی نامحرم مرد ہے, میری تنہائی میں گھس آیا ہے. اور ایک عورت کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے, اور پھر عورت بھی مریم جیسی عورت ہو, اس پہ تو بالکل جان کی بن جاتی ہے, عزت پہ بن جاتی ہے. پریشانی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے. اور بی بی مریم نے اس پریشانی کے عالم میں یہ جملہ کہا اعوذ بالرحمن, میں ولیہ اس مشکل کی گھڑی میں کس کی پناہ میں آتی ہوں؟ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. کسی نبی ولی پیر فقیر کی پناہ کی بات نہیں کی, بلکہ اللہ کی پناہ کی بات کی. اللہ کی ولیہ بی بی مریم نے عقیدہ سمجھا دیا. پناہ دینے والا اکیلا کون ہے؟ حفاظتیں کرنے والا اکیلا کون ہے؟ نبی بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ, ولی بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ, نیک لوگ بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ, مومنین جنات بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ. اس لیے کہ پناہ دینے والا اکیلا اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکتا کوئی نہیں. اس لیے تو کہا جاتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. میرا دوست یہ تیرا غلط عقیدہ ہے, ذرا غور تو کر. اصل قانون یہ ہے کہ خدا سب کے پکڑے چھڑا سکتا ہے, لیکن خدا کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ ابراہیم کے بابا کو پکڑ لے, ابراہیم خلیل اللہ اپنے بابا کو چھڑا نہیں سکتے. اللہ نوح پیغمبر کے بیٹے کو پکڑ لے, نوح پیغمبر اپنے بیٹے کو چھڑا نہیں سکتے. اللہ اگر حضرت نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو پکڑ لیں, دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو چھڑا نہیں سکتے. اللہ اگر نبی علیہ السلام کے چاچا کو پکڑ لے, نبی علیہ السلام اپنے چاچا کو چھڑا نہیں سکتے. کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ اس لیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء, انتم الفقراء,
تم سارے فقراؤ، رعایاؤ، محتاجو، مانگتو، ضرورت مندو، حاجت مندو، سانس لینے میں بھی میرے محتاج، چلنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی میرے محتاج، رزق میں بھی میرے محتاج، اولاد میں بھی میرے محتاج، آنکھ سے دیکھنے میں بھی میرے محتاج، کان سے سننے میں بھی میرے محتاج۔ انتم الفقراء، اے میرے نبیوں کی جماعت، تم میرے پیارے ضرور ہو لیکن میرے محتاج ہو۔ اے میرے ولیوں کی جماعت، تم میرے پیارے ضرور ہو لیکن میرے محتاج ہو۔ واللہ الغنی، غنی اکیلا کون ہے؟ مرضیوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کہتے ہو میرے پیارو اور میرے بندو، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ مرضیوں کا مالک ہے۔ تو ولیہ نے عقیدہ سمجھا دیا کہ دکھ تکلیف اور مصیبت کے وقت کس کی پناہ میں آنا ہے؟ ایک نعرہ ہے اعوذ باللہ، اعوذ بالرحمن۔ دور شرک کے اندر، دور جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ یہ جاتے تھے اور جنات وہ ان کو جنگلات میں تنگ کرتے تھے، لیکن اگر یہ کسی جنگل میں جا کر یہ کہہ دیتے اعوذ بسید ھذا الوادی، کہ ہم اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتے ہیں، تو پھر جنات انہیں تنگ کرنا چھوڑ دیتے، کیونکہ جنات کا مقصد ہوتا تھا ان سے شرک کروانا، کیونکہ ما فوق الاسباب کسی اور کی پناہ میں آنا یہ شرک ہے۔ ایک ہے ما تحت اسباب پناہ، کسی کے گھر میں کسی کے ڈیرے پر پناہ لے لینا کسی حالات میں، ایک ہے ما فوق الاسباب پناہ، دشمن کا خوف ہے، کسی غیب ہستی کو پکار کے کہتا ہے فلاں پیر میں تیری پناہ میں آتا ہوں، فلاں پیغمبر میں تیری پناہ میں آتا ہوں، فلاں فقیر میں تیری پناہ میں آتا ہوں، فلاں جن میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ، قرآنی عقیدہ، ولیوں کا عقیدہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ مسلمان ہر دکھ اور تکلیف میں کس کی پناہ مانگتا ہے؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک، فرشتہ بول پڑا اور کہا اے مریم، اے اللہ کی ولیہ پریشان نہ ہو، تو مجھے انسان سمجھ بیٹھی ہے اس لیے پریشان ہو رہی ہے، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا پیغمبر ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ بی بی مریم نے پوچھا تو اچھا بتا کیوں آیا ہے، کس کام کے لیے آنا ہوا؟ آگے سے فرشتہ کہتا ہے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا۔ کلام حکائی کلام ہے، فرشتہ حکایت کر کے کہتا ہے مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور رب نے مجھے یہ حکم کیا ہے میری مریم کو جا کے میری طرف سے یہ کہہ دے لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اللہ تجھے نیک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں، نبیوں کی شان والا بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں، عزتوں والا بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں، رفعتوں والا بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں، وہ بیٹا جس کے سینے پہ انجیل نازل ہوگی وہ بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں، وہ بیٹا جو تیری گود کے اندر کہے گا انی عبد اللہ
आतानी अल किताब वजालनी नबिया। मैं तुझे इन अजमतों वाला, इज्जतों वाला, रिफतों वाला, नबूवत वाला, शान वाला, कमाल वाला, इज्जत और रिफत का मुजस्मा बेटा अता करना चाहता हूं। बीबी मरियम ने जो ये बात सुनी तो परेशान हो गई। क्या हो गई? परेशान हो गई कि हूं मैं कंवारी, शादीशुदा भी कोई नहीं, और हूं भी नबियों के घराने से। वकफ़लहा ज़करिया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में मैंने जिंदगी गुजारी है। अल्लाह अकबर। नबी की परवरिश भी तो अजीब परवरिश है। कैसे बेटा होगा? परेशान हो गई अल्लाह की वलिया। अल्लाह अकबर। अल्फाज की हुदूद से निकलकर जरा तसव्वुर तो करो, बीबी मरियम को कैसे झटका लगा होगा। शादी भी कोई नहीं हुई और ये अल्लाह की तरफ से पैगाम ले आया है फरिश्ता कि अल्लाह मुझे बगैर शादी के क्या देना चाह रहा है? बेटा देना चाह रहा है। बीबी मरियम परेशान हो गई, बोल पड़ी आगे से। क्या कहती है? कालत, यहां एक बात कह दूं, मैंने तर्जमे के अंदर तो मसला हल किया कि फरिश्ते ने आकर कहा अल्लाह कह रहा है कि मरियम मैं तुझे क्या देना चाह रहा हूं? बेटा देना चाह रहा हूं। कौन कह रहा है? फरिश्ता नहीं कह रहा। लेकिन कुछ लोग, उनकी आदत होती है बात का बतंगड़ बना के, कुरान कहता है कुल हो अल्लाह अहद, तो कहते हैं कुल शरीफ साबित नहीं हो गई। उनकी आदत होती है वेज़वाअदना मूसा सलासीना लैला, मूसा से हमने 30 रातों का वादा किया, 40 और 10 और मिला के 40 पूरी कर दी, तो 40वां नहीं साबित हो गया। कुरान में कहीं 3 का जिक्र आया तो तीजा नहीं साबित हो गया। तो उन्हीं हमारे अजीजों ने यहां भी काम किया। कहते हैं देखो जी, फरिश्ता कहता है ले आहा लके कि मैं तुझे देता हूं, तो जब फरिश्ता दे सकता है तो नबी क्यों नहीं दे सकते? फरिश्ता दे सकता है तो फिर पीर फकीर वली क्यों नहीं दे सकते? मेरा दोस्त, कुरान की तरफ आ। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन के चप्पे चप्पे का मालिक अकेला कौन है? औलाद के खजानों का मालिक अकेला कौन है? रिज़्क़ के खजानों का मालिक अकेला कौन है? इज्जतों के खजानों का मालिक अकेला कौन है? अल्लाह कहता है जिसे चाहता हूँ सिर्फ बेटे देता हूँ, कोई बेटी दे दिलवा नहीं सकता। जिसे चाहता हूँ सिर्फ बेटियां देता हूँ, कोई बेटा दे दिलवा नहीं सकता। जिसे चाहता हूँ दोनों देता हूँ, कोई रोक नहीं सकता। जिसे चाहता हूँ कुछ नहीं देता, तो कोई पीर या किसी पीर का तावीज़ कख भी नहीं कर सकता। और ये कहता है फरिश्ता देगा। बात तो आसान है, अगर औलाद की पैगंबर के इख्तियार में होती तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को 20 साल रोने और दाढ़ी सेटने की क्या जरूरत थी? किसी पैगंबर के इख्तियार में हुई तो इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह अकबर। कौन है इब्राहीम? अल्लाह का क्या खलील है। तो आज के दौर की पीरों की बात करता है मेरा दोस्त, मैं इब्राहीम खलीलुल्लाह की बात करता हूं, मैं हजरत ज़करिया की बात करता हूं, और अपनी तरफ से नहीं करता, रब के कुरान से करता हूं। इब्राहीम खलीलुल्लाह 116 साल गुजर गए, अल्लाह की मिन्नतें कर रहा है, अल्लाह औलाद दे दे, औलाद दे दे। अगर इब्राहीम खलीलुल्लाह के अपने इख्तियार में होती तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को 116 साल इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने माना किया ले आहा वाला के
فرشتہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کس کی طرف سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، اے مریم ولیہ، اللہ نے مجھے یوں کہہ کے بھیجا ہے، میں اپنی نہیں سنا رہا، اس کی سنا رہا ہوں، اور وہ رب یوں کہہ رہا تھا کہ میری مریم کو کہہ دے کہ میں اللہ تجھے بیٹا دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ مانا ہے۔ حضرت بی بی مریم نے جب یہ بات سنی تو بی بی مریم پریشان ہو گئی۔ بات بھی پریشانی کی ہے، بات بھی پریشانی کی ہے۔ حضرت بی بی مریم بول پڑی اور کہتی کیا ہیں، عجیب قرآن کا انداز ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، اے فرشتے کیا بات کر رہا ہے، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، حال یہ کہ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میں شادی شدہ بھی کوئی نہیں، میں بدکارہ بھی کوئی نہیں، آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس معاملے کے دو طریقے ہیں، یا تو نکاح کا طریقہ ہے یا تو زنا کا طریقہ ہے۔ اللہ نے میرے اوپر دونوں معاملات کے اندر ابھی تک میرے متعلق اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ لم اکو بغیا، میں باغیہ بھی نہیں، زانیہ بھی نہیں، اور ابھی تک میری شادی بھی کوئی نہیں ہوئی۔ فرشتہ بول پڑا، کہنے لگا قال کذالک، فرشتے نے کیا کالا قال کذالک، اس کا میں معنی کرنے لگا ہوں، میرا دوست توجہ کر۔ فرشتے نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، اللہ آپ جانے کیسے دے گا۔ فرشتے نے کہا اگلی بات کا مجھے کوئی پتہ، کذالک، مجھے اگلی بات کا کوئی پتہ نہیں، اس کا آرڈر ہے، اس کا فیصلہ ہے، فعال لما یرید، اور جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کر گزرتا ہے، اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں، ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے قال کذالک، یہ وہی کذالک ہے جب اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشی سنائی تھی کہ اے زکریا تجھے میں بیٹا دینے والا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، اللہ میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانج ہے، اللہ کیا ہم دونوں کو پھر نئے سرے سے تو جوان کرے گا، پھر اولاد ہوگی؟ وہاں بھی اللہ نے فرمایا تھا کذالک، میرا پیغمبر جوان کر کے اولاد دوں تو پھر قدیر ہونے کا کیا مطلب، پھر قادر ہونے کا کیا مطلب، پھر بادشاہ ہونے کا کیا مطلب، رب العالمین ہونے کا کیا مطلب؟ پیغمبر اس بڑھاپے کے اندر تیری اولاد تجھے دے کر، تیری گود ہری کر کے کائنات کے انسانوں کو بتا دوں گا، زندگی کے کسی موڑ میں، کسی کام کے سلسلے میں بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ فرشتہ کہتا ہے قال کذالک قال ربک علی ہین، ہائے ہائے ہائے، قال ربک اس میں عجیب مٹھاس ہے۔ اے مریم تیرے رب نے یہ بات کی ہے کہ ہوا علی ہین، بغیر خامن کے اولاد دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قال ربک ہوا علی ہین، مریم تیرے رب نے یوں کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قال ربک هو علی ہین، اے مریم تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ تو بغیر خاوند کے مریم کو اولاد کیوں دینے پہ آ گیا ہے؟ اللہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، میں قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ اے انسانوں، جب بھی تمہیں اولاد کی ضرورت پڑے تو اولاد صرف اور صرف کس سے مل سکتی ہے؟ اللہ سے مل سکتی ہے۔ جو اللہ مریم کو بغیر خامن کے اولاد دے سکتا ہے، میں اللہ تمہیں بھی اولاد دے سکتا ہوں۔ کسی دربار پہ جانے سے اولاد نہیں ملنے والی، تعویذ کروانے سے اولاد نہیں ملنے والی، مزدورات کو درباروں پہ نورانی
चढ़ाते बिठाने से औलाद नहीं मिलने वाली, हीले वटीले करने से औलाद नहीं मिलने वाली, इसलिए कि औलाद के खजानों का मालिक अकेला कौन है? अल्लाह फरमाते हैं भले नजालहु आयतल लिन्नास व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया। मेरा फरिश्ता मेरी वलिया को बता दे, अब ये मामला हमारे हाथ तय हो चुका है, इसमें तब्दीली की गुंजाइश कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। फहमलतहु फंतबज़त बिही मकानन क़सिया। वाला वाला वाला, तूने तो कुरान में अपने बंदों को समझाने का हक अदा कर दिया है, लेकिन आज इंसान बदनसीब है कि कुरान के करीब नहीं आ रहा, तेरी किताब के करीब नहीं आ रहा। नहीं तो वलियों की पहचान कराने वाली किताब कुरान है, नबियों की पहचान कराने वाली किताब कुरान है, और जन्नत की गारंटी देने वाली किताब भी अल्लाह का कुरान है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते ने फूंक मारी बीवी मरियम के गरेबान में, बीवी मरियम हामिला हो गई, बीवी मरियम हामिला हो गई। अल्लाह का कुरान कहता है फहमलतहु, बीवी मरियम हामिला हो गई, बीवी मरियम के पेट में हमल ठहर गया। 9 महीने का अरसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बीवी मरियम के पेट में रहे। बाज़ अहले इल्म ने कौल किया है उधर हमल हुआ और उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, लेकिन हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये कौल गरीब है, ये कौल दुरुस्त नहीं है। सही और तहकीकी बात यह है 9 महीने का अरसा बीवी मरियम के पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहे, और 9 महीने के बाद जब वज़अ हमल का वक़्त आया, जब पैदाइश का वक़्त आया, तो वो वक़्त बड़ा अजीब है और वाक़या भी बड़ा अजीब है, और वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसलिए यहाँ से आगे जो वाक़या है इसको इंशाअल्लाह आइंदा जुमे यहाँ से शुरू करेंगे। एक गुजारिश है, पूरे हफ्ते में जुमा एक दिन है। जुमा कितने दिन आता है? एक दिन आता है। इसलिए पूरा हफ्ता हम अपने कामों में लगे रहते हैं, दीन की बात सुनने का मौका नहीं मिलता। अरसा हो गया मैं यहाँ अल्लाह की तौफीक से बात कर रहा हूँ, और कोशिश होती है कि अल्लाह के कुरान और नबी की सुन्नत से बात हो, और आपसे या किसी बंदे से कोई लालच नहीं है। 2 लालचें हैं। एक लालच है कि क़यामत के दिन खुद अल्लाह की मार से बच जाऊँ, और दूसरी लालच है कि किसी सुनने वाले हमारे अजीज़ दोस्त और भाई को किसी जमात का मसला नहीं बल्कि कुरान का मसला समझ आ जाए। ये एक तड़प है, एक लालच है, और कोई तड़प उम्मीद लालच नहीं है, किसी से तमा नहीं है। इसलिए 12:30 बजे बयान शुरू होता है। वक़्त निकाल के 1 घंटे 1.5 का वक़्त हो तो ख़ुद भी आएँ, नए नए दोस्तों को लाएँ, नए नए साथियों को लाएँ, और हमारा दिल बड़ा खुला है। हम कहते हैं सुनो, सुनने के बाद फिर हमसे सवाल करो, हमसे पूछो। अगर हम कोई बात कुरान और सुन्नत से बाहर करें तो उस पर आपका हक बनता है हमसे सवाल करना, लेकिन सच्ची बात और हिदायत को तलाश करो, क्योंकि मौत के बाद बड़ी सख्त और मुश्किल मंजिलें आ रही हैं। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।